تسلیما درود شریف واجب بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیاری معبود آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار رحمت پروردگار بے چین دلوں کی قرار غم گساروں کے غم گسار حبیب کردگار رحمت پروردگار خدا کے یار اللہ کی ساری خدائی کے مختار احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ کروڑوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ خوبصورت ایمان افروز نورانی روحانی پاک محفل نواز رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ گلگو کبار راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مرتضیٰ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین امام عالی مقام علیہ السلام کی بارگاہ قدس پناہ کے اندر عقیدت محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. پورے گاؤں والوں نے مسجد کے نمازیوں نے اور بالخصوص آپ کی اس جامع مسجد کے خطیب اہل سنت پیکر محمد و اخلاص جناب محترم علامہ قاری نور الہدیٰ صاحب اور جتنے ان کے معاونین ہیں انہوں نے انتہائی خلوص کے ساتھ اس کا انعقاد کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے رب العزت سب کی یہ نظر محبت قبول فرمائے اور امام حسین کے اہل بیت ان کی پاک روحیں آپ حضرات پر راضی ہو جائیں. علماء کرام تشریف فرما ہیں. نعت خوان اسٹیج کی زینت ہیں اور ابھی مجھ سے پہلے کی ضرورت تھی وہ آپ کو فرما دی ہیں. محرم کے دن ہر دل کے اندر امام حسین کی یاد ہے. خاندان اہل بیت کی لازوال قربانیاں ان کے فضائل و مناقب کے تذکرے ہر جگہ سننے اور سنانے کو ملتے ہیں اور بڑے ہی مقدر والے وہ لوگ ہیں جو امام حسین کی محفل میں آتے ہیں اور اہل بیت کی بزم سے جاتے ہیں. میں آپ حضرات کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں اس لیے کہ باقی جو جلسے ہوتے ہیں ان کی کیفیت اور ہوتی ہے. جو اہل بیت کا جلسہ ہے یا امام حسین کا جلسہ ہے اس کا رنگ ہی بکھرا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ غیرت ایمانی کے ساتھ ہے. امام حسین نام غیرت کا ہے. غیرت والے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. امام حسین کی یہ شان ہے کہ کوئی بے غیرت قسم کا بندہ امام حسین کی محفل منعقد ہی نہیں کر سکتا. معزز حاضرین، میں نے آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. رب العالمین نے فرمایا اے پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیں لا اسألکم میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا علیہ اجرن اس اجرت کے بارے میں
جو میں نے تمہیں تبلیغ دین اسلام قرآن کی صورت میں عطا فرمائی، الا المودۃ فی القربیٰ، ایک ہی اجرت کا سوال کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ سبحان اللہ، اگر ڈیڈی ہوگی تو بات آگے نہیں چل سکے گی، ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک آپ ڈیلے ہوں اور دوسرا میں نے کل ایک جگہ تقریر کی، انہوں نے کہا جی لنگر شریف ہے امام حسین کا، وہ چاول بندہ کھا لے تو اس کے بعد اس کو بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال لیکن آپ ذرا بیدار ہو کر بیٹھیں اور حاضر ہو کر بیٹھیں۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیں کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کچھ مانگتا نہیں۔ کیوں؟ کہ مانگتا کو ہے جسے ضرورت ہو۔ اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مانگتا کو ہے جس کے پاس کسی شے کی کمی ہو، اللہ نے کمی نہیں چھوڑی دینے میں۔ اللہ یوتی انا قاسم، وہ دیتا رہتا ہے، میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ تو مجھے حاجت کوئی نہیں ہے تم سے سوال کرنے کی، میں تو تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ گدا سے لے کر شاہ تک اور غریب سے لے کر امیر تک اور چیوٹی سے لے کر جبریل تک سارے میرے دروازے پر مانگنے والے ہیں۔ میں دینے والا ہوں، میں مانگنے والا نبی نہیں ہوں۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دے کہ میں مانگنے والا نہیں ہوں، میں مانگتا نہیں ہوں۔ میں نہ دولت مانگتا ہوں، نہ مال مانگتا ہوں، نہ زر مانگتا ہوں، نہ دنیا کا مال مکان مانگتا ہوں۔ فرمایا کچھ نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں مانگتا، تمہاری نجات کے لیے مانگتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربیٰ، میرے قریبیوں کے ساتھ مودت کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہیں جن کی مودت کا حکم دیا گیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سوال ہوا من قرابتوں کا ہاؤلا الذین وجبت علینا مودتہم، وہ کون ہے جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی، فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ تو فاطمہ ہے، والحسن حسن ہے، والحسین حسین ہے، وابناہما اور ان کی اولاد ہے۔ دلی زور سے کیسے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جن کی مودت اللہ نے طلب کی ہے، یہ وہ چار ہستیاں ہیں جن کو حضور کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کائنات میں کسی اور ہستی کو ہو سکتا نہیں۔ جو رشتہ ان کا حضور کے ساتھ مضبوط ہے، جو تعلق ان کا سرکار کے ساتھ ہے، اللہ کی ساری کائنات کے اندر رشتے بڑے ہیں، لیکن حضور کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ اور اتنا مضبوط رشتہ اور کسی کا نہیں ہے جتنا ان چار ہستیوں کا ہے۔ چار یہ ہستیاں ہیں، پانچویں رسول اللہ کی ذات ہے، اور یہ پانچ تن بنتے ہیں، تن پانچ بنتے ہیں۔ فرمایا پانچ تن پاک وہ ہے کہ کائنات کے اندر ان کا جواب بھی کوئی نہیں ہے۔ پانچ تن پاک کا جواب کوئی نہیں، زور سے بولے پانچ تن پاک کا جواب کوئی نہیں۔ کسی بندے کو شک ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے متعلق فرمایا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ لامک علی پاک کو سامنے کھڑے کر کے حضور نے فرمایا یا علی ہو، لاموں کا لامی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، عینوں کا عینی، شہروں کا شہری۔ علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا فیصلہ میرا فیصلہ، تیری بات میری بات، تیرا یار میرا یار، تیرا خدار میرا خدار۔ فرمایا جو تیرے گھر کا سوالی وہ میرے گھر کا سوالی، جو تم سے دور وہ مجھ سے دور، وہ تیرے قریب وہ میرے قریب، جس پہ تو راضی اس پہ میں راضی، جس پہ تو ناراض اس پہ میں ناراض۔ فرمایا اے علی لاموں کا لامی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، عینوں کا عینی، شہروں کا شہری۔
موجود ہے. اور حضور نے فرمایا الناس من شجرۃ شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ. فرمایا لوگوں کے شجرے جدا جدا ہیں، علی کا اور میرا شجرہ بھی ایک ہے. علی کا میرا نسب ایک ہے، حسب ایک ہے، خاندان ایک ہے، فرمایا بات ایک ہے، فیصلہ ایک ہے. فرمایا لوگوں انا وعلی من نور واحدہ، علی کا محمد کا نور بھی ایک ہے. اور یہی وہ مسلمہ عقیدہ ہے جو اہل سنت کا ہے. حضرت پیر میر علی شاہ غوث دوران قطب زمان آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی. لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن بھیا. اور پھر خاتون جنت حضور نے فرمایا بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. دلی نہیں زور سے کہیں سبحان اللہ. فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر حسنین، جناب حسین ہیں، حسن ہیں، دونوں بھائیوں کے متعلق حضور نے فرمایا تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو. کربلا کے میدان میں آخری مرتبہ امام حسین جب آئے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دینے کے لیے، آپ نے 30,000 کا یزیدی لشکر اس کو مخاطب کیا. فرمایا اور یزیدیوں اور کوفے کے عباسوں، شام کے بدماشوں، کردار کے کلاشوں، کان کھول کر میری بات سنو. کیا تم تک میرے نانا کی یہ بات نہیں پہنچی؟ کان علی واہی، حضور نے میرے لیے فرمایا تھا، میرے بھائی حسن کے لیے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل جنہ، تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو. وقرۃ عین اہل سنہ، اور تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آپ کی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، آپ کی ٹھنڈک دل دا چین. اگر کوئی جو میری طرف حضور نے فرمایا، حضرت امام حسین نے فرمایا یزیدی لشکر کے سامنے کربلا میں کھڑے ہو کر فرمایا تمہارے تک یہ پیغام نہیں پہنچا، تمہارے پاس یہ خبر نہیں پہنچی، سرکار کا یہ فرمان نہیں پہنچا، میرے سامنے تلواریں لے کر آنے والوں اور میرے خون کے پیاسے بڑھ کر کھڑے ہونے والوں، تم تک میرے نانا کا یہ فرمان نہیں پہنچا. اور حضور نے میرے لیے فرمایا تھا اور میرے بھائی کے لیے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل جنہ، تم حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو. اور وقرۃ عین اہل سنہ، اور تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ماشاءاللہ. تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک. پتا چلا کہ اہل سنت وہ ہے جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین ہے. اہل سنت کی ایک پہچان کیا ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین. زور سے بولو، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین. یہ سرکار کے علامہ ابن حسین نے اس حدیث کو نقل فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں میرے نانے مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا، حضور نے فرمایا تھا میرے لیے فرمایا تھا، میرے لیے حسن کے لیے فرمایا تھا تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار بھی ہو، تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. پتا چلا کہ سنی ہوا ہے جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین ہے. اور جو بندہ امام حسین کے ذکر سے کتراتا ہو، امام حسین کے ذکر سے گھبراتا ہو، امام حسین کا ذکر سننا جس بندے کے لیے مشکل ہو، جس کے لیے امام حسین کا ذکر کرنا مشکل ہو، اور جس کے سامنے امام حسین کا ذکر کیا جائے اس کی طبیعت بدل جائے، تو وہ سنی ہو سکتا نہیں. زور سے بولیے، سنی ہو سکتا نہیں. اہل سنت وہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا. تو میں لوگوں کان کھول کر سن لو. اور اس حدیث کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے. حضور نے فرمایا کان کھول کر سن لو, جو آل محمد کی محبت کے اندر مر گیا مات مومنا, وہ مومن ہو کے مرا. سبحان اللہ. فرمایا آل محمد کی محبت کا سلا اللہ مرتے وقت جو دیتا ہے وہ ایمان کی صورت میں دیتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. فرمایا جو آل محمد کی محبت کے اندر مر گیا وہ شہادت کی موت مرے گا. اور حضور نے اسی حدیث کا ایک اور جملہ ہے, سرکار نے فرمایا الا لوگوں کان کھول کر سن لو ومن مات علی حب آل محمد, جو آل محمد کی محبت کے اندر مر گیا جعل اللہ قبرہ مزارۃ الملائکۃ الرحمن. فرمایا اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کا مزار بنا دے گا. اس کی زیارت کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے بھی آئیں گے. جاؤ جا کر ساری دنیا کے اندر دیکھ لو جن کے مزار بنے نہ کوئی علی کا منکر ان کے اندر ہے, نہ کوئی حسن کا منکر ان کے اندر ہے, نہ تو حسین کا منکر ان کے اندر ہے. پتا چلا مزار اس کا بنتا ہے جو حسن اور حسین کو ماننے والا ہو, مزار اس کا بنتا ہے جو پاکستان پاک کو ماننے والا ہو. پاکستان پاک کے منکر کا آپ کو دربار نظر نہیں آئے گا, پاکستان پاک کے منکر کا آپ کو مزار نظر نہیں آئے گا. اس لیے یہ وعدہ رسول اللہ کا فرمایا وہ جعل اللہ قبرہ مزارۃ الملائکۃ الرحمن. فرمایا جو آل محمد کی محبت کے اندر بندہ مر جاتا ہے, جب مر جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دیتا ہے, زیارت گاہ بنا دیتا ہے. چچ والے بھی اس کی زیارت کرتے ہیں, عرش والے بھی اس کی زیارت کرتے ہیں, شرق والے بھی اس کی زیارت کرتے ہیں, اور غرب والے بھی اس کی زیارت کرتے ہیں. آل محمد کی محبت کے اندر جو مر جائے میرے حضور نے فرمایا آل محمد مات علی السنت والجماعت. فرمایا جو آل محمد کی محبت کے اندر مر جائے گا وہ آل سنت ہو کر مر جائے گا. جو آل محمد کی محبت کے اندر مر جائے فرمایا وہ آل سنت ہو کے مرے گا. کیا ہو کے مرے گا؟ زور سے بولے کیا ہو کے مرے گا؟ آل سنت ہو کے مرے گا. حضور کی حدیث ہے آل سنت کا لفظ خود اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. آج لوگ عجیب عجیب صورت کے اندر ہم بھی سنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سنی ہو, تو امام حسین کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. دلی بھی زور سے بولو سبحان اللہ. میں نے کہا سنی ہو, میں نے کہا آپ سنی ہے, تو میں نے کہا امام حسین کا ذکر سننے سے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. بھائی مسئلہ بھی بتاؤ نا, تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ پانچ پاک کا ذکر سننے سے کیا مسئلہ ہے, کیوں تکلیف ہوتی ہے, صورت کیوں بگڑ جاتی ہے؟ میں نے کہا جب حضور نے فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت کے اندر بندہ مرے گا وہ سنی ہو کے مرے گا. حسن اور حسین آل سنت کی آنکھوں کی جنت ہے. پتا چلا آل سنت وہ ہے جن کا آل بیت کے ساتھ ایسا تعلق ہے, ایسا تعلق ہے, ایسا تعلق ہے. کائنات میں اتنا مضبوط تعلق کسی کا نہیں ہو سکتا جتنا آل سنت کا اور بیت پاک کا آپس میں تعلق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اور سنو آل بیت کی محبت کیا ہے؟ حضور کی حدیث ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب آل محمد کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج. فرمایا لوگوں کان کھول کر سن لو, اللہ نے آل محمد کی محبت تم پر فرض کر دی ہے. ان اللہ افترض علیکم حب آل محمد, تم پر آل محمد کی محبت فرض کر دی ہے. کیسے فرض کی ہے؟ فرمایا کما افترض علیکم الصلاۃ, جیسے اللہ نے نماز فرض کی ہے, جیسے اللہ نے روزہ فرض کی ہے, جیسے اللہ نے حج فرض کی ہے, جیسے اللہ نے زکات فرض کی ہے. فرمایا جس طرح اللہ نے یہ اعمال تم پر فرض کی ہے ایسے ہی آل محمد کی محبت بھی اللہ نے تم پر فرض کر دی ہے.
پوچھا جائے گا اور سارا بات کر کے خاتمے سے پیار کے مکمل کی طرف سے پوچھا جائے گا ان اللہ اشترى علیکم حقوق آل محمد کما اشترى علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم فرمایا جس طرح اللہ نے نماز روزہ زکات حج اور یہ چیزیں تم پر فرض کی ہیں اسی طرح آل محمد کی محبت بھی تم پر فرض کی ہے. یہ کیوں فرمایا اور مثال دے کر کے جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکات فرض ہے اس کی وجہ یہ تھی حضور جانتے تھے کہ جو دور نیا آئے گا نا عجیب قسم کے ماڈرن قسم کے اسکالر نام نہاد قسم کے وہ ٹی وی پہ بیٹھ جائیں گے لوگوں کی محفلوں کے اندر بندوں کو آل محمد سے ان کا رشتہ توڑنے کے لیے عجیب عجیب فلسفے پیش کریں گے. کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے دیکھیں نا آل محمد امام حسن شان والے امام حسن لیکن قیامت کے دن تم سے پوچھا تو نہیں جائے گا کہ علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں. لوگوں کو فکر دی جاتی ہے تم سے حسن کی محبت کے متعلق پوچھا تو نہیں جائے گا پوچھا تو نماز کے متعلق جائے گا پوچھا تو روزے کے متعلق جائے گا پوچھا تو حج کے متعلق جائے گا پوچھا تو بھائی ان چیزوں کے متعلق جائے گا اور امام حسن کے متعلق امام حسین کے متعلق مولا علی کے متعلق قائدر پاک کے متعلق اہل بیت کے متعلق آل محمد کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا. حضور نے فرمایا کان کھول کر سن لو اگر نماز کے متعلق سوال ہوگا تو آل محمد کی محبت کے متعلق بھی سوال ہوگا. لیکن جتنی بڑی میں نے بات کی ہے آپ نے سبحان اللہ اتنی زور سے نہیں کہی سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے پتا ہے کہ بائیں سے لے کر پہلے بندے سے لے کر آخر تک اس محفل کے اندر کوئی بدبخت نہیں ہے اس لیے کہ آل محمد کی جو محبت ہوتی ہے قائدر پاک کی جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر جو آتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی قسم مقدر کا دنی ہوتا ہے خون کا حلالی ہوتا ہے حرامی محفل میں نہیں